السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے چادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ شفا یاب ہوئے۔ آغاز کرتے ہیں۔ صاحب قصیدہ بردہ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ اپنے زمانے کے متبحر عالم دین، شاعر اور شہرۂ آفاق ادیب تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، جن کی بنا پر امراء اور سلاطین وقت ان کی بہت قدر و منزلت کرتے تھے۔ ایک روز جا رہے تھے کہ سر راہ اللہ کے ایک نیک بندے سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، بصیری، کیا تمہیں کبھی خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟ اس کا آپ نے نفی میں جواب دیا، لیکن اس بات نے ان کی کایا پلٹ دی اور دل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا جذبہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال میں مستغرق رہتے اور اسی دوران کچھ نعتیہ اشعار بھی کہے۔ پھر اچانک ان پر فالج کا حملہ ہوا، جس سے ان کا آدھا جسم بیکار ہو گیا۔ وہ عرصہ دراز تک اس عارضے میں مبتلا رہے اور کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ اس مصیبت و پریشانی کے عالم میں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال گزرا کہ اس سے پہلے تو دنیاوی حاکموں اور بادشاہوں کی قصیدہ گوئی کرتا رہا ہوں، کیوں نہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح میں ایک قصیدہ لکھ کر اپنی اس مرض لادوا کے لیے شفا طلب کروں۔ چنانچہ اس بیماری کی حالت میں قصیدہ لکھا۔ رات کو سوئے تو مقدر بیدار ہو گیا اور خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوئے۔ عالم خواب میں پورا قصیدہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام سے اس درجہ خوش ہوئے کہ اپنی چادر مبارک ان پر ڈالی اور پورے بدن پر اپنا دست شفا پھیرا، جس سے دیرینہ بیماری کے اثرات جاتے رہے اور آپ فوراً شفا یاب ہو گئے۔ اگلے دن صبح آپ اپنے گھر سے نکلے اور سب سے پہلے جس سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ اس زمانے کے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو الرجا تھے۔ انہوں نے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو روکا اور درخواست کی کہ وہ قصیدہ جو آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح میں لکھا ہے مجھے بھی سنا دیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کون سا قصیدہ؟ انہوں نے کہا، وہی قصیدہ جس کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے، ترجمہ، کیا تو نے ذی سلم کے پڑوسیوں کو یاد کرنے کی وجہ سے گوشہ چشم سے بہنے والے آنسو کو خون سے ملا دیا ہے؟ آپ کو تعجب ہوا اور پوچھا کہ اس کا تذکرہ تو میں نے ابھی تک کسی سے نہیں کیا، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جب آپ یہ قصیدہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کا اظہار فرما رہے تھے تو میں بھی اسی مجلس میں ہمہ گوش اسے سن رہا تھا، جس کے بعد یہ واقعہ مشہور ہو گیا اور اس قصیدہ کو وہ شہرت دوام ملی کہ آج تک اس کا تذکرہ زبان زد خاص و عام ہے اور اس سے حصول برکات کا سلسلہ جاری ہے۔ قصیدہ بردہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ سے خوش ہو کر اپنی چادر مبارک ان کے بیمار جسم پر ڈالی تھی اور پھر اپنا دست شفا بھی پھیرا تھا، جس کی برکت سے وہ فوراً شفا یاب ہوئے۔ لہٰذا اس چادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس قصیدہ کا نام قصیدہ بردہ مشہور ہوا۔ برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی جاری و ساری ہیں، اور جس نے اس قصیدہ کو درمان طلبی کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا، اللہ رب العزت نے اسے بامراد کیا۔ اس کی برکت سے بہت سوں کو فالج سے صحت یابی اور عشوب چشم کی شدت سے نجات ملی۔ اس طرح بہت سے دیگر پریشان حال لوگوں کے دنیوی اور دنیاوی امور آسان ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے مطالعہ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔